أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب. معزز سامعین کرام، سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50، آیت نمبر 51، آیت نمبر 52، یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں. اور یہ 3 آیات بھی غزوہ بدر کے تعلق سے ہی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات میں اور بتلا دوں کہ غزوہ بدر اور اس کے آس پاس کے جو حالات ہیں اور اس وقت جو کفار و مشرکین ہیں ان کی جو نصیحتیں اس صورت کے اندر کی گئی ہیں وہ غزوہ بدر کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ اس کی جو نصیحتیں قرآن کریم کی ہوتی ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ دیکھ لیتے اس وقت کو جب فرشتے کفار و مشرکین کے روح کو قبض کرتے ہیں، ان کو فوت دیتے ہیں، تو اس وقت وہ ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھ پر مارتے ہیں، کوڑے اور ہتھوڑے برساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس وقت کے حالات کو دیکھ لیں کہ جب ہمارے فرشتے کافروں کو، مشرکوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو موت دیتے ہیں، تو اس وقت بہت ہی ہولناک، خطرناک اور دہشتناک منظر کو آپ دیکھیں گے کہ ان کو موت دیتے وقت، ان کے روح کو قبض کرتے وقت فرشتے ان کے پیٹھوں کے اوپر یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھ پر کوڑے اور ہتھوڑے برساتے ہیں. سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر امام ابن جریج کی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے مجاہد سے روایت کیا کہ امام مجاہد نے فرمایا کہ ادبارہم سے مراد ان کی سرین ہے، یعنی ان کے چوتر پر وار کرتے ہیں، ان کے چہرے پر وار کرتے ہیں اور ان کے چوتر پر وار کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ غزوہ بدر والے دن ہوا تھا. امام ابن جریج رحمہ اللہ نے ایک اور روایت بیان کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ غزوہ بدر کے دن جب مشرکوں اور کافروں نے مسلمانوں کی طرف رخ کیا، ان کی طرف جب انہوں نے آفینس کرنے کی کوشش کی، آگے بڑھ کر کے ان کے اوپر وار کرنے کی کوشش کی، تو فرشتے بیچ میں آ کر کے ان کے چہرے کے اوپر تلواروں سے مارا. اور جب چہروں پر تلوار سے مارا تو جب وہ بھاگنے لگے تو پھر ان کا پیچھا کر کے، ان کا تعاقب کر کے ان کے پیٹھ کے اوپر، ان کے سرین کے اوپر کوڑے برسائے. تو سامعین اکرام، اگرچہ یہ آیت کریمہ غزوہ بدر کے ہی ضمن میں ہے، لیکن اس سے مراد صرف غزوہ بدر کے کفار و مشرکین نہیں، بلکہ ہر دور کے کفار و مشرکین کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اہل بدر کے ساتھ اور اس میں جو شامل مشرکین اور کفار ہیں ان کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کہا ہے. اللہ فرماتے ہیں عمومی طور پر کہ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اے کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیتے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کفار و مشرکین کے روح کو قبض کرتے ہیں تو اس وقت ان کے چہروں کے اوپر اور ان کے پیٹھ کے اوپر کوڑے اور درے برساتے ہیں. بالکل اسی طرح کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم سورہ محمد آیت نمبر 27 میں بھی بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کافروں اور مشرکوں کی کیسی درگت بنتی ہے کہ جب ان کو فرشتے فوت دیتے ہیں تو اس وقت ان کے چہروں کے اوپر اور ان کے پیٹھ کے اوپر کوڑے اور تلوار برساتے ہیں. معزز سامعین کرام، بالکل اسی طرح کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الانعام آیت نمبر 93 میں بھی بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش آپ دیکھ لیتے کہ جب یہ ظالم لوگ، مشرک اور کافر اور فاسق و فاجر لوگ، جب ان کے اوپر وفات آتی ہے اور جب ان کے موت کی سختی ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان کے سامنے آتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں کہ نکلو، اپنے جان کے ساتھ تم نکلو، اے روح تم نکلو۔ یعنی جب فرشتے آتے ہیں تو یہ کفار، مشرکین، فاسق و فاجر، دنیا پرست ٹائپ کے لوگ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، تو اس کی روح جو ہے وہ ان کے جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگتی ہے، تو ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں، زبردستی ان کے منہ کے اندر ہاتھ کو گھسا کر کے اس کے روح کو نکالتے ہیں، اس کے پیٹھ پر اس کے چہرے کے اوپر وار کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حدیثیں بیان کی، جس میں سے ایک حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافروں، مشرکوں، فاسقوں، فاجر اور دنیا پرست جیسے لوگوں کے اوپر جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، قبیح فرشتے، ان کا چہرہ بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کافر، مشرک، فاسق و فاجر کو کہ اے خبیث روح، اے ناپاک نفس، نکل جہنم کی لپٹ کی طرف، اس کے شعلوں کی طرف، اٹھتے ہوئے کالے دھوؤں کی طرف نکل۔ جب فرشتے اس کو نکلنے کے لیے کہتے ہیں روح کو، تو روح وہیں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، تو فرشتے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے اس کے جسم میں اپنے ہاتھ کو ڈال کر کے بالکل اس طرح سے اس کی روح کو نکالتے ہیں جس طرح سے بھیگے ہوئے اون سے سلاخ کو، لوہے کی سلاخ کو نکالا جاتا ہے، ویسے ہی اس کو روح کو نکالتے ہیں، اور اس کے روح کو نکالنے کی وجہ سے اس کی جتنی رگیں ہوتی ہیں، اس کے جسم کے جتنے اعصاب اور پٹھے ہوتے ہیں، سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ دیکھ لیتے جب فرشتے، کافر و مشرک، ان لوگوں کو جب ان کے روح کو قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں کے اوپر اور ان کے پیٹھ کے اوپر وار کرتے ہیں اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، جلانے والے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بیان فرما رہا ہے۔ دراصل یہ ساری باتیں اللہ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہی انسان سمجھ کر کے اپنی زندگی کو سدھار لے، کل قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد جب ان کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو یہ قطعاً نہ کہے، یہ بالکل نہ کہے کہ اللہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لقمان حکیم بہت بڑے عقل مند اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے، ان کے تعلق سے کئی واقعات ہیں جو ان کے نصیحت کے واقعات ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا اور ان کے مالک نے کہا کہ جا کر کے کھیت کے اندر گیہوں کا بیج بو دو۔ یہ گئے اور جا کر کے جوار کا بیج بو دیا۔ مالک نے کہا تھا کھیتی گیہوں کا بیج بونے کے لیے، اور یہ جا کر کے جوار کا بو دیے۔ جب پودا بڑا ہوا اور گیہوں کے بدلے میں جوار آنے لگا تو مالک نے بلا کر کے کہا کتنے بے وقوف ہو تم کو ہم نے کہا تھا گیہوں بونے کے لیے، تم جوار بو دیے۔ کہا کہ میں نے جوار اس لیے بویا ہے کہ انسان جو بوئے گا دنیا میں وہی کل کاٹے گا، دنیا میں جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ دنیا میں اگر ببول کی کھیتی کریں گے تو آخرت میں گلاب ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر دنیا پرستی کے پیچھے چلیں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اوروں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑیں گے تو کل قیامت میں اللہ کی رضامندی اور خوشنودی نہیں ملے گی۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے کل قیامت کے میدان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، جب ان ظالموں اور کافروں اور مشرکوں، فاسقوں، فاجروں اور دنیا پرستوں کو جب عذاب دیا جائے گا تو چیخیں گے، چلائیں گے۔ اللہ کہے گا کہ یہ تمہارے اپنے کرتوت ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم نے کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی سزا مل رہی ہے۔ اللہ مزید فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب دے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حاکم ہے، عادل ہے، انصاف اللہ سے بڑھ کر کے کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے، شفیق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات اتنی غنی، اتنی بے پرواہ، اتنی حمید ہے اور اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ انسان پر جو کچھ قیامت کے میدان میں گزرے گا یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ سامعین کرام،
اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، یہ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم الظلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعلان کرتے ہوئے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کرتے ہیں، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو کل قیامت کا میدان جب قائم ہوگا تو ہم تمہارے اعمال کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، اسی اعمال کے مطابق تم کو بھرپور بدلہ ملے گا، لہذا کل قیامت کے میدان میں پہنچنا اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اگر تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہو، اچھائیاں ہو، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہو، جنت کو پا لینے والے اعمال ہوں، تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر تمہارے نامہ اعمال میں یہ سب چیزیں نہ ہو تو اپنے آپ کو ملامت کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی نہ کہنا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرما رہے ہیں، کفار و مشرکین اور خاص طور سے اہل بدر کے جو کفار و مشرکین تھے ان کے اعمال کو سامنے رکھ کر کے اللہ فرما رہے ہیں، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ یہ جو اہل بدر ہے یا مکہ اور عرب کے جو مشرکین ہیں یا کسی بھی دور کے اسلام دشمن مشرکین اور کفار ہیں، ان کا جو معاملہ ہے بالکل فرعونیوں جیسا معاملہ ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسا معاملہ ہے، فرعونیوں جیسا معاملہ ہے کہ جس طرح سے فرعونیوں نے، قوم سمود نے، قوم عاد نے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، جھٹلایا، ان لوگوں نے بھی وہی کام کیا، اور جس طرح سے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا ہے، بدر میں ان کفار و مشرکین کو بھی اسی عذاب سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اگر یہ کفار و مشرکین اب بھی نہ سمجھیں گے اور اب بھی اگر نہ سمجھیں گے تو جس طرح سے بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی حالت خراب کر دی اور ان کو جہنم رسید کیا، اللہ تعالیٰ آگے بھی ان کے ساتھ یہی حال کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، یہ تمام باتیں ہیں جو ایک خاص پس منظر میں ہیں، لیکن ان تمام آیات کا ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی خلاصہ ہے کہ بندہ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرخروئی چاہتا ہے تو اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات موجود ہے۔ اس کو چاہیے کہ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر غور کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں غور کرے، جیسا کہا گیا ہے ویسا عمل کرنے کی کوشش کرے، یقینی طور پر بندہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر اس سے منہ موڑے گا تو زبان سے تو وہ نہیں جھٹلا رہا ہے، اگر اس سے منہ موڑ کر کے، قرآن سے منہ موڑ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ کر کے اگر ادھر ادھر بھاگنے کے چکر میں پڑے گا تو سمجھ لیجئے کہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے، اور ایسے انکار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں سزا نہ دے تو آخرت میں اس کو ہر حال میں سزا ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔